تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا یہ اللہ کے عاشقوں کی چوتھی علامت ہے۔ الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو تکلیف پہنچنے دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے۔ جو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے کہ جنت اور دوزخ دونوں کا وجود ہے، یعنی وجود بھی ہے، بنے گی نہیں، بنی ہوئی ہے اور ہمارے انتظار میں ہے۔ جنت اگر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے تو جنت مسلمانوں کے انتظار میں ہے اور جہنم کافروں کے انتظار میں تو موجود ہے، لیکن بالفرض، بفرض محال جس کو کہتے ہیں، اگر ان چیزوں کا وجود نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے شریف بندے کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے، کیونکہ جو مالک کھلاتا ہے پلاتا ہے، باپ مہربان ہوتا ہے، ہر لائق بچہ جو ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے اس کو کہا نالائق، ناشکرا، کھلاتا پلاتا باپ ہے اور سارے احسانات وہ کرتا ہے، یہ ناشکری کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ہر آدمی اس کو نالائق کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی کھاتا ہے، صبح اللہ تعالیٰ زندہ اٹھاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتا، اٹھ کے فوراً جمائی لی اور باتھ روم چلے گئے، دعا بھی نہیں پڑھی، تو کلمہ طیبہ پڑھے آدمی، دعا پڑھے، اور اسی طرح پھر اٹھ کے نماز کی تیاری کرے، بیت الخلا جائے تو دعا پڑھے، ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھے، جس نے ایک دن زندگی کا اور دے دیا تاکہ اور تیاری ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں دے دیا تو کیا ہے، ہماری تو زندگی 70-80 سال تو ویسے ہی ہمیں جینا ہے۔ کتنے ایسے سوچنے والے آج قبر میں لیٹے، سوچتا آدمی بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اگرچہ ڈنڈے کا اس کو خوف نہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ واقعی مہربان ہے، لیکن جو مہربان ہو کیا اس کی نافرمانی کرنا شریفوں کا کام ہے۔ اور زیادہ آدمی مہربانوں سے، جو والد مہربان ہوتا ہے، اولاد اگر لائق ہو تو اور زیادہ اس کی احسان مند ہوتی ہے، اور زیادہ اس کے ناز و نخرے اٹھاتی ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں جوانی میں کیا کچھ کر کے دیا، اب ہمیں بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو والد کے بھی پیدا کرنے والے ہیں، ساری دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں شریف، وہ اگر جہنم نہ بھی ہوتی تو بھی اللہ کو ناراض نہ کرتے۔ تو اللہ کے خاص بندے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کے معاملے میں کرتے ہیں کہ اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال۔ ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی جنت سے بڑھ کر ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام اللہ کی خوشنودی کو مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جنت کو مانگ رہے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ، اور آپ کے غضب سے، غصے سے ہم پناہ چاہتے، اور جہنم سے۔ تو اللہ کا غصہ جہنم سے بھی بڑھ کر ہے، جو محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے سورہ مطففین میں فرمایا انہم لمحجوبون، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ہم ان کو اپنی زیارت قیامت کے دن نہیں کرائیں گے، اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ پتہ چلا ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے محبوب ہیں کہ جن کا چہرہ نہ دکھانا بھی عذاب کے لیے ذکر کیا۔ مسلمانوں کو چہرہ دکھائیں گے اور کافروں کو محجوب کر دیں گے، اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کہے کہ ہم تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے تو آدمی کہے نہ دکھاؤ، تمہارے چہرہ دیکھنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کی زیارت نہ ہونا یہ خود ایک عذاب ہے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو بالغ بندے ہیں۔ جیسے نابالغ بچے ابا کی قدر نہیں جانتے، نابالغ بندے بھی ربا کی قدر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر حق تقاتی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو، اور اللہ کی قدر یہ ہے کہ اس کی زیارت کے لیے چلیے اللہ والے جو محنت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابن الفارض ان کا نام ہے، عربی میں کہتے ہیں ابن الفارض اور اردو میں کہتے ہیں ابن فارض فارسی میں۔ تو وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کو آخری وقت آیا تو کہتے ہیں کہ جنت ان کے سامنے کر دی گئی، جنت ان کے سامنے کر دی گئی۔
دائیں کروٹ تھے بائیں کروٹ ہو گئے، اور یہ کہا کہ کیا اس کے لیے میں نے ساری محنت کی تھی؟ اس کے لیے اگر محنت کی تو میں نے ساری محنت میری عکارت ہو گئی، میں نے جنت کے لیے نہیں کی، اللہ آپ کی زیارت کے لیے کی تھی۔ پھر ایک تجلی آئی اور جان آفرین کے سپرد کر دی کہ ہم نے تو آپ کے لیے ساری محنتیں کی تھی۔ یہ اللہ اولیاء اللہ کا اعلیٰ ذوق ہوتا ہے۔ اگر بالفرض ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے مزاجوں سے باخبر تھے، اللہ والے وقت کے لوگوں کے مزاج اور طبیعتوں سے باخبر ہوتے ہیں، فرمایا بالفرض اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے کہ دوزخ کے خوف سے اور جنت کے شوق میں گناہ سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز بھی ہے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے بچے اسی لیے کرتے ہیں ٹافی ملے گا جیب خرچی، ابا ناراض ہوں گے تو جیب خرچی بند ہو جائے گی، اور ڈنڈے پڑیں گے، اور راضی ہوں گے تو جیب خرچی بھی زیادہ ملے گی، احسانات بھی ہوں گے۔ یہ وہی ہے جو سطحی سوچ رکھنے والے چھوٹے بچے، جو بڑا اور لائق ہوگا وہ کہے گا بس ابا کو راضی کرنا ہے، وہ تو جب راضی ہوں گے تو خوشنودی سے ملے گا ہی سب کچھ، ناراض ہوں گے تو ان کا ناراض ہونا ہی بہت کچھ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر کسی کا ایسا ذوق ہے تو بچکانا ہے، جائز ہے اس کے لیے، ایسا نہیں۔ اور پھر یہ شعر بھی حضرت نے فرمایا کہ دنیا سے مر کے جب تم عقبہ کی طرف جانا، جو دنیا سے مر کے جب تم عقبہ کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا، جا کے حوروں سے لپٹ جاؤ۔ اللہ والوں کو تو اللہ کی زیارت دیدار چاہیے، اور دنیا والے آج کے نوجوان اسی چکر میں، اسی طلب میں، چکر بھی نہیں کیونکہ خود اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ تو جنت کے شوق دلانے کا اللہ تعالیٰ خود اہتمام فرما رہے، فَسَارِعُوا، جلدی دکھاؤ، تیزی سے دوڑو۔ اب بوڑھے ہو رہے ہیں ابھی تک ہمیں گناہ چھوڑنے کی فکر پیدا نہیں ہوئی، یہ تیزی ہے، یہ سست ہے، بالکل چل تو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن موبائل میں بھی تصویریں دیکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ سے بھی کام چلا رہا ہے۔ سارعو کا مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر کے سارے کام اللہ تللے چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف رخ کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس سے اچھی طرح توبہ کرو، اس کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جو اتنی چوڑی ہے جس کا عرض، کہتے ہیں نا کپڑے کا عرض کتنا ہے، اردو میں بھی یہ کہتے ہیں، اور چوڑائی کتنی ہے، کہتے ہیں 1.5 گز، کہتے ہیں 2 گز، تو جتنا زیادہ ہوگا اتنے کم میں ایک جوڑا بن جائے گا۔ تو جس کی چوڑائی، جس جنت کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور مشہور و معروف ہے کہ چوڑائی سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے۔ جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اسی لیے 2 دنیا اور بعض روایت میں 10 دنیا کے برابر آخری جنتی کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہے اتنی بڑی زمین، اللہ کے لیے کیا کن کہیں گے فیکون فوراً، اور کہا بن چکی ہے جنت۔ لہذا ایسی جنت کی طرف اللہ تعالی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بالفرض جنت کی طلب میں اور دوزخ کے خوف سے بھی عمل کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ سطحی اور بچکانہ سوچ ہے۔ اعلیٰ سوچ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اسی لیے رابعہ بصریہ رحم اللہ تعالی عنہا تو جب دیکھا کسی نے، مفتی تقی صاحب یہ بات اصلاحی خطبات میں لکھنے غلبہ حال کے ذیل میں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے قوالی کی، فلاں تو تم ہم بھی قوالی کرتے ہیں، تو بزرگ کا قول چلے گا یا قرآن و حدیث چلے گا؟ ہمارے فرماتے تھے کبھی کسی روایت میں ہمیں دکھاؤ کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق نے نعوذ باللہ طبلہ بجایا ہو، کوئی ہے صحابی کا ذکر کہ صحابہ بھی طبلہ سارنگی بجاتے تھے؟ تو اس باب میں مفتی تقی صاحب اس قصے کو لائے ہیں کہ غولیہ کا غلبہ حال کبھی ہو جاتا ہے، وہ حجت نہیں ہوتا۔ کسی نے غلبہ حال سے قوالی سن لی، حضرت رابعہ بصریہ غلبہ حال میں کیا ہے، دونوں ہاتھوں میں، ایک میں پانی لے کے جا رہی ہیں، ہاتھ میں پانی سے کیا ہوگا، دوزخ کتنی بڑی ہے، ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، اور دونوں کو لے کے جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں دوزخ کو اس پانی سے بجھانے جا رہی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگ میرے اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں اور دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں میرے اللہ کی عبادت میرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے، اس کی زیارت کے شوق میں۔ یہ اعلیٰ ذوق ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اس عمل کی اتباع جائز نہیں، کیونکہ ان کو غلبہ حال تھا، وہ چاہتی تھی جب کسی کو دیکھا دنیا کی برائی بیان کرنے، دنیا ایسی ہے، فنا ہونے والی ایسی، کہا کہ تمہارے اندر بھی دنیا کی محبت ہے، کیوں؟ ہم تو برائی بھی بیان کرنا جو ہے یہ بھی ایک نہ ایک گناہ محبت کی دلیل ہے، تم اللہ کی محبت کیوں نہیں بیان کرتے؟
اللہ کی ذات ہی کی محبت بیان کرو. دنیا کی برائی بھی, دنیا ایسی چیز ہے کہ برائی بیان کرنے کے بھی قابل نہیں, ناقابل ذکر چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ایمان اور یقین اور للہیت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ.